السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب نمبر 68 صلح حدیبیہ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اہل عرب شرک و بت پرستی میں مبتلا تھے، لیکن یہ بھی اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ملک عرب میں دین ابراہیمی کا رواج تھا۔ لوگ خانہ کعبے کا احترام کرتے تھے اور اس کا طواف کرتے تھے، ایام حج میں حج کرتے تھے اور حرام کے دنوں میں جنگ و جدال سے باز رہتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 6 میں مدینے کے اندر یہ خواب دیکھا کہ آپ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور مسجد حرام میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، کعبے کی کنجی لے رہے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ پھر کچھ لوگ اپنے بالوں کو منڈا رہے ہیں اور کچھ لوگ اپنے بالوں کو کتروا رہے ہیں، یعنی آپ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ چونکہ نبی کا خواب وہی خداوندی ہوتا ہے، نبی جو خواب دیکھے وہ دوسروں کے دیکھے گئے خواب کی طرح جھوٹ یا سچ نہیں ہوتا، بلکہ نبی جو خواب دیکھتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس خواب کا تذکرہ کیا اور مدینے کا انتظام ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کے سپرد کر کے 1400 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ قربانی کا جانور لے کر عمرہ کرنے کے لیے مکہ کا رخ کیا۔ جس دن آپ مدینے سے نکلے اس دن ذی القعدہ کی پہلی تاریخ تھی اور سوموار کا دن تھا۔ آپ کے شریک زندگی میں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے صرف میان کے اندر بند تلوار ہی ساتھ رکھنے کا حکم دیا اور بقیہ جنگی لباس ذرہ وغیرہ لے جانے کا حکم نہیں تھا، کیونکہ آپ کا ارادہ عمرہ کرنا تھا، نہ کہ جنگ و جدال کرنا۔ جب آپ مدینے کے میقات پر پہنچے تو آپ نے عمرے کا احرام باندھا، قربانی کے جانوروں کو قلادی پہنائے اور اونٹ جو قربانی کے لیے تھا اس کو کومان چیر کر نشان بنائے۔ اپنے قصان نامی اٹھنی پر بیٹھ کر لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کی۔ آپ کی اقتداء میں آپ کے ہمراہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی ایسا ہی کیا اور مکہ کی راہ پر چل دیے۔ مقام ذی الحلیفہ میں پہنچ کر ہی آپ نے قبیلہ خزاع کے ایک شخص کو احتیاطاً بطور جاسوس آگے روانہ فرمایا اور اس نے مقام اسفان میں واپس آ کر آپ کو خبر دی کہ قریش نے آپ کی آمد کا حال سن کر بڑا زبردست لشکر آپ سے مقابلے کے لیے جمع کر لیا۔ وہ آپ کو کعبے تک پہنچنے سے روکیں گے۔ اس کے بعد آپ نے حالات سے نپٹنے کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے مشورہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی کہ ہم لوگ عمرے کی نیت سے آئے، لڑنے کی نیت سے نہیں آئے۔ اگر کوئی شخص ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہوا تو مجبوراً ہمیں لڑنا چاہیے۔ آپ نے یہ رائے سن کر آگے بڑھنے کا حکم فرمایا۔ دوسری طرف قریش نے ایک مجلس شورا منعقد کر کے یہ طے کیا کہ ہر حال میں مسلمانوں کو بیت اللہ سے دور رکھا جائے۔ انہوں نے خالد بن ولید کو سواروں کا یک دستہ دیگر مقام قراء الغمین پر بھیج دیا تاکہ مسلمانوں کو مکہ کی طرف بڑھنے سے روکے۔ خالد کے دستے کی خبر پا کر رسول اللہ نے مرکزی راہ چھوڑ کر ایک پیچیدہ راستہ اختیار فرمایا جو پہاڑیوں اور گھاٹیوں کے درمیان سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس راستے پر چل کر آپ نے مکہ کے قریبی علاقہ حدیبیہ میں نزول فرمایا اور قراء الغمیم کا مرکزی راستہ جو تنعیم سے گزر کر حرم کو جاتا ہے، جس پر خالد بن ولید کے دستے گشت کر رہے تھے، اس راستے کو چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید نے مسلمانوں کے قافلے کے گرد و غبار کو جب دیکھا تو انہیں محسوس ہوا کہ آپ نے راستہ تبدیل کر دیا ہے، لہٰذا خالد بن ولید اپنے دستے کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوئے اور جلدی سے مکہ پہنچ کر قریش مکہ کو آپ کی آمد کی خبر دی۔ رسول اللہ نے حدیبیہ میں چشمے پر نزول فرمایا تھا۔ اس چشمے میں تھوڑا سا پانی تھا اور مسلمان تھوڑا تھوڑا پانی لے رہے تھے کہ سارا پانی ختم ہو گیا۔ اس کی اطلاع رسول اللہ کو دی گئی۔ آپ نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور حکم دیا کہ اس تیر کو چشمے میں ڈال دیا جائے۔ جب تیر چشمے میں ڈالا گیا تو چشمے سے پانی پھوٹ پڑا اور سب لوگ آسودہ ہوئے۔
جب حدیبیہ میں آپ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ مقیم ہو گئے تو مکہ کی جانب سے بدیل بن ورقہ خزائی اپنے قبیلے کے چند افراد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ قبیلہ رسول اللہ کا خیر خواہ تھا، چنانچہ بدیل بن ورقہ نے آپ کے آنے کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں اور میرے ساتھ قربانی کے جانور کی قطار ہے۔ بدیل یہ بات سن کر واپس چلا گیا اور قریش مکہ سے کہا کہ تم لوگ ناحق شور مچائے ہوئے ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف کعبے کا طواف کرنا اور وہ کسی لڑائی کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اس پر قریش کے فتنے پر لوگ کہنے لگے ہم انہیں بیت اللہ کی بھی زیارت نہیں کرنے دیں گے، لیکن قریش کے سمجھدار لوگ خاموش ہو کر سوچنے لگے۔ اس کے بعد اہل مکہ نے حلیس میں القمہ نامی بنو کنانا کے ایک فرد کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا۔ وہ رسول اللہ کے پاس بھی نہیں آیا بلکہ مسلمانوں کے ساتھ قربانی کے جانور اور احرام پہنے ہوئے دیکھ کر واپس چلا گیا۔ پھر اہل مکہ سے کہا کہ مسلمان لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ان کا ارادہ عمرہ کرنے کا ہے اور تمہیں اس کا کوئی حق نہیں کہ طواف بیت اللہ سے روکو۔ یہ بات سن کر اہل قریش نے کہا کہ تم جنگلی آدمی ہو، کچھ سمجھتے نہیں، ہم مسلمانوں کو ہرگز مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے ورنہ ہماری بڑی بے عزتی ہوگی۔ حلیس کو یہ بات سن کر غصہ آ گیا اور کہا کہ اگر تم مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دو گے تو میں اپنے تمام آدمیوں کو لے کر تم سے لڑوں گا۔ یہ بات سن کر قریش نے حلیس کو بہت سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کیا۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود ثقفی نے قریش سے کہا کہ حلیس نے ایک اچھی تجویز تم کو دی تھی لیکن تم نے ٹھکرا دیا، لہٰذا اب مجھے رسول اللہ کے پاس جانے دو۔ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ لہٰذا عروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے گفتگو کی۔ آپ نے عروہ سے وہی بات کہی جو بدیل سے کہہ چکے تھے۔ اس کے بعد عروہ واپس اہل مکہ کے پاس گیا اور ان سے عرض کیا کہ اے میری قوم، خدا کی قسم میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے دربار میں جا چکا ہوں لیکن باخدا میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کی عوام اس کی اتنی تعظیم کرتی ہو جتنی تعظیم محمد کے ساتھی محمد کی کرتے ہیں۔ خدا کی قسم محمد جب وضو کرتے تھے تو معلوم پڑتا تھا کہ اس وضو کے پانی کو لینے کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے۔ جب کوئی بات بولتے تو سب اپنی آواز پست رکھتے اور انہیں کوئی پوری نظر سے تعظیم کے سبب نہیں دیکھتا تھا۔ جب وہ کنگار بھی تھوکتے تھے تو کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پر پڑتا تھا، وہ شخص اپنے چہرے اور جسم پر تبرک سمجھ کر مل لیتا تھا، لہٰذا تم ان کی تجویز کو قبول کرو۔ انہوں نے بڑی اچھی تجویز پیش کی لیکن قریش مکہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کے سلجھے ہوئے لوگ تو کچھ خاموش رہ کر سوچنے لیکن ان کے فتنے پر داز لوگ صلاح کی بات سن کر بھڑک اٹھتے تھے، یہاں تک کہ قریش کے کچھ نوجوانوں نے پروگرام بنا کر رات کی تاریکی میں جبل تنعیم سے اتر کر مسلمانوں کے کیمپ میں جنگ کے شعلے بھڑکانے کے لیے گھسنے کی کوشش کی، لیکن اسلامی پہرے داروں کے کمانڈر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے سب کو گرفتار کر لیا، لیکن تعداد 70 یا 80 کے قریب تھی، لیکن بعد میں آپ نے صلح کی خاطر انہیں معاف کر کے آزاد کر دیا۔ تو دوستو یہ تھا باب نمبر 67۔ آپ حضرت کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔